آج کا کلام جو ہے جو ہم شروع کریں گے یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے جو ہم سیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم روحانی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ پچھلی دفعہ ہم نے توبہ جو اس روحانی زندگی کی طرف بڑھنے کا دوسرا زینہ ہے اس کو سیکھا ہے، اسی کو ہم جو ان سے مزید آگے اس توبہ کے عمل کو سیکھیں گے۔ توبہ کا عمل جو ان سے ہے یہ ایک لمبا پروسیس ہے، یہ ساری عمر کا پروسیس ہے۔ عمومی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ توبہ جو ان سے وہ آپ نے کر لی اور اس کے بعد آپ کو جو ان سے اس سے خلاصی مل گئی آپ کے گناہوں سے اور آپ کی بخشش ہو گئی، اور اس کے بعد جب آپ گناہ کرتے ہیں تو آپ کو توبہ کی ضرورت نہیں۔ توبہ ایک مسلسل جو ہے پروسیس ہے، اور ہم نے پچھلا وقت سیکھا تھا یعقوب کی کتاب چوتھا باب اس کی 7ویں آیت کے اندر کہ آپ کس طریقے سے جو ان سے ہے شیطان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ کلام خدا بیان کرتا ہے کہ شیطان کو آپ نے کیا کرنا ہے، ریزسٹ کرنا ہے۔ شیطان جو ان سے ہے وہ آپ کے دل کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، وہ آپ کے دل کے اندر جو ہے برے خیالات کو پروان چڑھاتا ہے اور آپ سے خدا دوست کے حکم کی نافرمانی کرواتا ہے۔ شیطان جب بھی آپ سے جو ہے چاہے وہ کسی آپ کے اپنے دل کے خیالات ہوں یا وہ آپ کے ارد گرد کے لوگوں کے جو آپ کے جاننے والے ہیں یا جو آپ کے ساتھ منسلک ہیں یا کوئی بھی شخص جو ہے، جب وہ آپ کو خدا قدوس کے حکم کی نافرمانی کرنے کو کہتا ہے تو کلام خدا آپ کو یہ حکم فرماتا ہے کہ اس شیطان کا جو خدا قدوس کے حکم کی نافرمانی کرنے کو کہتا ہے اس کا مقابلہ کرو تو وہ آپ سے بھاگ جائے گا۔ یہ یعقوب کی کتاب چوتھے باب کی 7ویں آیت میں آپ کو کلام خدا بہت ہی سیدھا اور سٹریٹ فارورڈ جو ہے وہ رستہ روڈ میپ فراہم کرتا ہے۔ ہمیں بہت ضروری ہے کہ اپنے اندر جھانکیں، ہمیں اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے اس توبہ کے عمل کو پروان چڑھانے کے لیے، توبہ کرنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو جانچنا ہوگا، ہمیں اپنے اندر جھانکنا ہوگا، ہمیں اپنے اندر جو ہے دیکھنا ہوگا، ہمیں دیکھنا ہوگا اس برے خیالات کو، اس بدگوئی کو جو ہمارے اندر جنم لیتی ہے۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم اسے کس طریقے سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم اس کے لیے دوسرا تیموتھیوس 3 باب کی پہلی 5 آیات کا مطالعہ کریں گے۔ جب آپ دوسرے تیموتھیوس 3 باب اور اس کی پہلی 5 آیات کو دیکھتے ہیں تو یہ وہ خیالات ہیں جو آپ کے اندر موجود ہیں، اور انہی خیالات کی بنا پر آپ خدا قدوس کے حکموں کو رد کرتے ہیں۔ اور اسی لیے یعقوب کہتے ہیں کہ جب یہ خیالات آپ میں پروان چڑھیں، آپ کو جو ہے سنائی دیں، آپ کو بتائے جائیں تو آپ ان کا مقابلہ کریں، اور جب آپ ان کا مقابلہ کریں گے تو خدا قدوس کا وعدہ ہے، کلام کی سچائی ہے کہ یہ آپ سے جاتے رہیں گے۔ بہت آسان ہے۔ دوسرا تیموتھی 3 باب پہلی 5 آیات کیا بتاتی ہیں، اور یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے۔ کلام خدا بیان کرتا ہے لیکن یہ جان رکھ کہ خیر زمانہ میں برے دن آئیں گے، کیونکہ آدمی خود غرض، زر دوست، شیخی باز، مغرور، بدگو، ماں باپ کے نافرمان، ناشکر، ناپاک، طبعی محبت سے خالی، سنگ دل، تہمت لگانے والے، بے ضبط، تند مزاج، نیکی کے دشمن، دغا باز، ڈھیٹ، گھمنڈ کرنے والے، خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے ہوں گے۔ وہ دینداری کی وجہ تو رکھیں گے مگر اس کے اثر کو قبول نہ کریں گے، ایسوں سے بھی کنارہ کرنا۔ کلام خدا نے آپ کو بتا دیا
کہ جب جب یہ عادتیں آپ کے اندر سر اٹھائیں، ابھریں، سنائی دیں، بتائی جائیں، تو آپ نے انہیں ریزسٹ کرنا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ اپنی بات کو سنانا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں، جتانا چاہتے ہیں، منوانا چاہتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں، ہم بدگوئی کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں۔ جب جب آپ کے اندر یہ چیز ابھرے آئے تو آپ نے اس کو ریزسٹ کرنا ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو سکھانا ہے کہ یہ شیطان ہے جو آپ سے یہ کام کروا رہا ہے۔ آپ نے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ یہ چیز آپ سے جاتی رہے گی، آپ سے گھمنڈ جاتا رہے گا، آپ سے بدگوئی جاتی رہے گی، آپ سے ان تمام بری باتیں جاتی رہیں گی۔ ہمیں اپنے آپ کو جانچنا ہوگا، ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا ہوگا کہ کلام خدا ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کلام خدا میں بیان کرتا ہے۔ ہم ایک اور حوالے میں آئیں گے، افسیوں کا خط دوسرے باب میں۔ یہ پچھلی دفعہ بھی ہم نے سیکھا تھا۔ افسیوں کا خط دوسرا باب اور اس کی دوسری سے تیسری آیت دیکھتے ہیں۔ کلام خدا بیان کرتا ہے، جن میں تم پیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے اور ہوا کی عملداری کے حاکم، یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے۔ ان میں ہم بھی سب کے سب پہلے اپنے جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے اور جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے تھے، اور دوسروں کی مانند طبعی طور پر غضب کے فرزند تھے۔ جب تک آپ اپنے اندر دیکھیں گے نہیں، جھانکیں گے نہیں، اپنے آپ کو جانچنے کی کوشش نہیں کریں گے، آپ توبہ کر ہی نہیں سکتے۔ کس چیز سے توبہ کرنی ہے آپ نے؟ جب آپ نے اپنے برے خیالات کو جانچا ہی نہیں، آپ نے احساس ہی نہیں کیا، محسوس ہی نہیں کیا، معلوم ہی نہیں کیا، تو آپ کس چیز سے توبہ کریں گے؟ توبہ ایک عمل ہے، ایک مسلسل عمل جو جانچنے کے بعد آپ سے سرزد ہوگا۔ اپنے آپ کو جانچے بغیر آپ توبہ کر ہی نہیں سکتے۔ ہمیں سیکھنا ہوگا، ہمیں اپنے اندر جھانکنا ہوگا، سچے طور پر جھانکنا ہوگا۔ مسیح ایسے نہیں فقیوں اور فریسیوں کو ڈانٹتے، وہ ایسے نہیں کہتے کہ اگر تمہاری راست بازی ان فقیوں اور فریسیوں سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہت کے وارث نہیں ٹھہرائے جاؤ۔ آپ اپنے آپ کو سچا گردانتے رہیں، آپ اپنے آپ میں گھمنڈ کرتے رہیں، آپ بدگوئی کریں، آپ جھوٹ بولیں، آپ زر دوست ہوں، آپ دنیا کی خواہشات کے تابع ہوں، تو سچائی آپ میں نہیں۔ ان چیزوں کو آپ نے سے نکالنا ہوگا، اور ان چیزوں کو آپ اسی وقت نکالیں گے جب آپ ان کا مقابلہ کریں گے، تبھی یہ چیزیں آپ سے جاتی رہیں گی۔ یعقوب ایسے نہیں بیان فرما رہے کہ ان چیزوں کا مقابلہ کریں تو یہ آپ سے جاتی رہیں گی۔ فریسی جو شرع کے استاد ہیں، جو کلام خدا کی تعلیم دیتے ہیں، وہ اپنے آپ کو راست باز گردانتے ہیں۔ مسیح فرماتے ہیں کہ یہ عقل کے اندھے ہیں، یہ روحانی طور پر اندھے ہیں۔ آج ہم میں سے جو بھی
उन फकीर और फरीसियों की मानिक बनता है जो अपने आप के अंदर झांकता नहीं है, जो अपने आप को जांचना नहीं चाहता। मसाया फरमाते हैं कि मैं तो उनके लिए आया ही नहीं। आए हम एक हवाले में आते हैं, लुकास रसूल की इंजील 5वें बाब में। अमूमी तौर पर लूका कहा जाता है, लुकास है। लुकास रसूल की इंजील 5वां बाब। कलाम खुदा हमें यूं सिखाता है, लुकास रसूल की इंजील 5वां बाब, और हम चलेंगे 31वीं और 32वीं आयत में। कलाम खुदा यूं बयान करता है, यहोवा शाह ने जवाब में उनसे कहा कि तंदुरुस्तों को तबीब की जरूरत नहीं, बल्कि बीमारों को। मैं रासबाजों को नहीं, बल्कि गुनहगारों को तौबा के लिए बुलाने आया हूं। मसाया ने आपको बता दिया कि वो तो आई उन लोगों के लिए है जो रासबाज नहीं है, जो गुनहगार है, जो कमजोर है, जिन्हें तबीब की जरूरत है। अगर आप कमजोर नहीं है, अगर आप रास्तबाज हैं, तो मसाया तो आपके लिए आए नहीं, आपकी तो निजात ही नहीं हुई। निजात तो उनकी हुई है। मसाया ने मुंह से फरमाया कि निजात तो हुई उनकी है जिनके अंदर ये तमाम चीजें मौजूद हैं, जो गुनहगार हैं, जो दुनिया की लज्जतों को अपने लिए पैमाना समझते हैं, जो बुरी ख्वाहिशात के ताबे हैं। उनके लिए मसाया आए हैं ताकि वो तौबा करें। वो फरमाते हैं 32वीं आयत में, मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनहगारों को तौबा के लिए बुलाने आया। मैं उन्हें बताने आया हूं कि अपने अंदर झांको, अपने आप को देखो, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो कि तुम कौन हो, तुम किन गुनाह की लज्जतों में घिरे हुए हो, धंसे हुए हो। मैं तुम्हारे लिए आया हूं ताकि तुम तौबा करो। मसाया आपको बड़ा वाज़ेह पैगाम देते हैं। आपने फैसला करना है कि आप इन बुरी ख्वाहिशात में मुब्तला हैं या आप रास्तबाज हैं उन फकीरों फरीसियों की तरह। अगर तो आप इन बुरी ख्वाहिशात के ताबे हैं, अपने नफ्स के ताबे हैं, आपने अपने अंदर झांका, अपने आप को देखा, अपने आप को जांचा और ये पाया कि ये तमाम बुराइयां आपके अंदर मौजूद हैं, तो मसाया आपके लिए आए हैं ताकि आप तौबा करें। तौबा एक अमल है, एक मुसलसल कोशिश है, जुस्तजू है, ताकि आप इस दलदल से निकल सकें, इस गुलामी से रिहाई पा सकें। कलाम खुदा बयान करता है कि कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं। सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। हमें उस जलाल को पाना है, हमें इस गुनाह की दलदल से निकलना है, हमें इस गुलामी से छुटकारा हासिल करना है। यह उसी वक्त मुमकिन होगा
جب آپ اپنے اندر جھانکیں گے۔ عمومی طور پر لوگ کہتے ہیں جی میں نے توبہ کر لی ہے، بغیر اپنے آپ کو جانچے، بغیر اپنے آپ کو دیکھے، محسوس کیے کہ اس کے اندر برائیاں کون کون سی ہیں، بغیر اس کو تسلیم کیے توبہ کیسے ممکن ہے؟ بہت آسان لے لیا گیا توبہ کو۔ مجھے نہیں علم کہ ہم اس توبہ کو جو سیکھنا چاہ رہے ہیں یہ آج اسے مکمل کر پائیں گے کہ نہیں۔ میں دیکھوں گا کہ اگر ہم اسے نہ مکمل کر پائے تو ہم اس کے اگلا حصہ بھی دیکھیں گے توبہ کا۔ توبہ کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ توبہ ہوگی تو تبھی آپ تیسرے زینے پہ چڑھ سکیں گے۔ آپ کو یہ جانچنا ہوگا کہ توبہ کرنی کس چیز سے ہے، دیکھنا ہوگا۔ کلام نے آپ کو بتا دیا کہ سب نے گناہ کیا، ایک بھی راس پاس نہیں، سب خدا کے جلال سے محروم۔ اور جب آپ گناہ کرتے ہیں تو اس کی مزدوری جو موت ہے وہ آپ پر واجب ہوتی ہے۔ خدا قدوس یہ چاہتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو جانچیں، اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے آپ کو دیکھیں۔ مسیح فرماتے ہیں میں تو گنہگاروں کے لیے آیا ہوں تاکہ وہ توبہ کریں اور رجوع لائیں۔ ہم دوسرا پترس رسول تیسرے باب میں آئیں گے۔ دوسرا پترس رسول کی کتاب تیسرا باب اور اس کی جو ہم آیات دیکھیں گے وہ 9ویں آیت کو ہم پڑھتے ہیں۔ کلام خدا میں یوں سکھاتا ہے، یہوہ خداوند اپنے وعدے میں دیر نہیں کرتے جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتے ہیں، اس لیے کہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتے بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے، سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ میرے اور آپ کے مسیح نے تو کہہ دیا کہ وہ تو آئے اس لیے کہ گنہگار توبہ کریں۔ پترس رسول بھی وہی کچھ فرما رہے ہیں۔ کیسے ممکن ہے کہ روح کی ہدایت سے مسیح جو فرما رہے ہیں وہ پترس رسول اور دوسرے رسول اور انبیاء جو روح کی ہدایت سے بولتے تھے، جو روح کی ہدایت سے لکھتے تھے، وہ مختلف بات کر سکے؟ پترس رسول نے آپ کو بتایا کہ خدا قدوس آپ کے بارے میں تحمل کرتے ہیں، وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتے، وہ تو چاہتے ہیں کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ خدا قدوس نے آپ کو رستہ دیا ہے، خدا قدوس تحمل کر رہے ہیں، خدا قدوس کا کلام آپ تک پہنچا، اس کلام کے وسیلے سے آپ بلائے ہوں میں شامل ٹھہرے۔ اس کلام کو قبول کرنا، اس کلام کو رد کرنا آپ کا اختیار ٹھہرا۔ آپ اسے قبول کرتے ہیں،
آپ بلائے ہوئے سے چنے ہوئے میں شامل ہوتے ہیں۔ آپ چنے ہوئے میں جب شامل ہوتے ہیں تو کلام آپ کو جو ایک آئینہ ہے آپ کو آپ کے چہرہ دکھاتا ہے، آپ کو آپ کا باطن اس میں نظر آتا ہے۔ آپ سچے دل سے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو جانچتے ہیں، اپنے آپ کو پہچانتے ہیں، اپنے گناہ کا احساس کرتے ہیں اور توبہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ خدا قدوس نہیں چاہتے کہ ایک بھی ہلاک ہو، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ خدا قدوس نے اس ہلاکت سے بچانے کے لیے ایک رستہ جون سا ہے وہ مقرر کیا، ایک بدن کو تیار کیا تاکہ اس بدن کے وسیلے سے ہمارے بدن جون سے ہیں اس موت کے منہ سے، اس موت کے پنجے سے چھڑائے جا سکے۔ خدا قدوس کلام خدا بیان کرتا ہے، وہ رستہ دیتے ہیں، وہ انتظام الہی مقرر کرتے ہیں۔ کلام خدا بیان کرتا ہے یوحنان 3 باب اس کی 16ویں آیت میں کہ خدا قدوس نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ انہوں نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی ان پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خدا قدوس نے کلام کے ذریعے سے آپ کو بتا دیا کہ ایک بھی راست باز نہیں، سب نے گناہ کیا، سب اس کے جلال سے محروم۔ پطرس رسول نے بتا دیا کہ اس محرومی کے سبب سے، اس گناہ کے سبب سے آپ ہلاکت کے غضب کے فرزند ٹھہرے۔ لیکن خدا قدوس نہیں چاہتے کہ آپ ہلاکت کے فرزند ٹھہرے، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ ایک بھی ہلاک نہ ہو اور سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ وہ انتظام الہی کرتے ہیں، وہ بدن تیار کرتے ہیں، وہ اپنا اکلوتا بیٹا جون سے بخش دیتے ہیں تاکہ ان کے مارخانے سے ہم بچ سکیں۔ یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اس کفارے کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اس کفارے کو قبول کرتے ہیں یا اسے ناچیز جانتے ہیں۔ خدا قدوس اگر آپ قبول کرتے ہیں تو اس خون کے وسیلے سے جو کوہ کلوری پر بہا ہے آپ کے گناہ آپ سے مٹا دیے جائیں گے، آپ کے گناہ کی مزدوری، آپ کے گناہ کی لعنت آپ سے اٹھا لی جائے گی۔ فیصلہ آپ پر ہے، آپ کس رستے کو اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں جاننا ہوگا توبہ ہے کیا۔ توبہ کلام خدا بیان کرتا ہے، کلام خدا بار بار بیان کرتا ہے کہ اپنے برے کاموں سے اجتناب کریں۔ آئیں آج ہم سیکھیں کہ یہ توبہ جو ہے وہ آپ کو کیا پیغام دینا چاہتی ہے۔ توبہ کیا ہے؟ مسیح لوکاس رسول کی انجیل میں فرماتے ہیں، 13ویں باب میں ہم چلتے ہیں، لوکاس رسول کی انجیل 13واں باب، عمومی طور پر لوکا کہا جاتا ہے، لوکا نہیں ہے، لوکاس ہے 13واں باب، 30ویں آیت میں ہم آئیں گے۔ کلام خدا بیان کرتا ہے، میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں، بلکہ اگر تم توبہ نہ کرو گے تو سب اسی طرح ہلاک ہو گے۔ ایک واضح
پیغام، ایک واضح انتباہ، ایک واضح وارننگ کہ اگر آپ توبہ نہیں کریں گے، جانچنا توبہ سے پہلے کا عمل ہے، جانچے بغیر آپ توبہ نہیں کر سکتے۔ مسیح نے آپ کو ایک واضح پیغام دیا ہے، ایک واضح اعلان کیا ہے، ایک واضح انتباہ کیا ہے کہ اگر آپ توبہ نہیں کریں گے تو سب اسی طرح ہلاک ہوں گے۔ مجھے اور آپ کو توبہ کرنی ہوگی، مجھے اور آپ کو جانچنا ہوگا تاکہ ہلاک نہ ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ توبہ کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے یونانی زبان میں اور عبرانی زبان میں، یونانی زبان میں جو لفظ استعمال ہوا ہے جس کا اردو میں ترجمہ توبہ کیا گیا اور انگلش میں ریپینٹ کہا گیا، وہ یونانی زبان کا لفظ، اس کی اسٹرانگ کنکارڈنس G3340 ہے، اور یہ لفظ ہے مٹانیو، مٹانیو۔ اور عبرانی زبان میں جو توبہ جس کا ترجمہ کیا گیا یا انگلش میں ریپینٹ عبرانی زبان کے لفظ سے کیا گیا، وہ عبرانی زبان کی اسٹرانگ کنکارڈنس H5162 ہے، اور وہ ہے ناخیم، ناخیم۔ اب جب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ مٹانیو یونانی زبان اور ناخیم عبرانی زبان جس کا اردو میں ترجمہ توبہ کیا گیا ہے، انگلش میں ریپینٹ کیا گیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو جب آپ دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے چینج آف دا ہارٹ، دل کی تبدیلی، significant shift in our thinking، significant، معمولی نہیں بلکہ نمایاں، نمایاں ہمارے ارادوں کی تبدیلی۔ توبہ یہ ہے، توبہ معافی نہیں ہے جو آپ کو آج تک بتائی گئی، جو آپ کو آج تک سکھائی گئی، جو آپ نے آج تک سیکھی اور سمجھی۔ توبہ کا مطلب مکمل طور پر چینج آن دی ہارٹ ہے، چینج آف دی ہارٹ ہے، اور سگنیفیکینٹ شفٹ ان آر تھنکنگ ہے۔ آپ کی توبہ جو ہے، اگر آپ کے دل کی تبدیلی نہیں ہے، اگر آپ کے ارادوں کی مکمل طور پر تبدیلی نہیں ہے، بدل جانا نہیں ہے، تو آپ نے توبہ کی ہی نہیں۔ اور جب آپ نے توبہ ہی نہیں کی تو کلام خدا مسیح کی معرفت آپ سے بیان کرتا ہے اگر توبہ نہ کرو گے تو سب ہلاک ہوگے۔ کاش کلام سنانے والے، کاش پیغام دینے والے توبہ کو جانتے، توبہ کو پہچانتے، توبہ کو بیان کر پاتے کہ توبہ محض الفاظ نہیں بلکہ یہ دل کی تبدیلی ہے، یہ ارادوں کا بدل جانا ہے۔ جب تک آپ کے دل کی تبدیلی نہیں ہوگی، ارادوں کا نہیں بدلا جائے گا، آپ توبہ آپ کی قبول ہی نہیں ہوگی۔ آئے ہم اعمال کی کتاب میں چلتے ہیں۔ اعمال کی کتاب 3 باب میں آتے ہیں۔ اور اس کی 19ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں۔
کلام خدا ہمیں سکھاتا ہے پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور اس طرح یہوہ خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئے۔ کتنی دفعہ آپ نے اس کو سنا، پڑھا، سیکھا، نہ ہی آپ نے سمجھا اور نہ ہی آپ نے جانا۔ توبہ دل کی تبدیلی ہے، دل کا بدل جانا ہے، چینج آف ہارٹ ہے، چینج آف تھنکنگ ہے۔ کلام خدا بیان کر رہا ہے اعمال کی کتاب میں، repent therefore and be converted۔ کنورٹ ہونا، جب آپ توبہ کرتے ہیں تو آپ بدل جاتے ہیں، جب آپ توبہ کرتے ہیں تو آپ رجوع کرتے ہیں، آپ اپنے پچھلی انسانیت سے مکمل طور پر آپ نئی انسانیت میں داخل ہوتے ہیں۔ توبہ ایک عمل ہے، توبہ ایک مسلسل جد و جہد کا نام ہے۔ کلام خدا نے آپ کو سکھا دیا کہ آپ کو جب توبہ کریں گے تو رجوع لانا ہوگا، کنورٹ ہونا ہوگا، آپ کو بدلنا ہوگا۔ کس چیز سے بدلنا ہوگا؟ اپنی پرانی انسانیت سے بدلنا ہوگا، وہ انسانیت جو آپ کو گناہ کے اندر لے کر گئی، جو آپ کو نفسانی خواہشات کے تابع جس نے رکھا، جو خدا سے دشمنی تھی۔ کلام خدا نے بیان کیا کہ آپ کی توبہ اس وقت ممکن ہے جب آپ کے دل کی تبدیلی ہوتی ہے، جب آپ کے خیالات بدل جاتے ہیں، جب آپ ان خیالات کے بدلنے کے وجہ سے آپ رجوع لاتے ہیں، آپ ٹرن بیک کرتے ہیں، آپ اس گناہ آلودہ زندگی سے کنارہ کشی کرتے ہیں۔ مسیح اس دنیا میں آئے تاکہ آپ کے گناہ اٹھا لے جائے، تاکہ آپ کو آپ کے گناہوں کی لعنت سے، آپ کے گناہوں کی مزدوری سے رہائی دے سکے۔ وہ اس لیے نہیں آئے کہ آپ گناہ کے اندر گرفتار ہیں، وہ اس لیے آئے ہیں کہ آپ توبہ کریں اور رجوع لائیں۔ کلام خدا ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اس کفارے کے وسیلے سے، اس کفارے کی بدولت ہم اپنے دل کو تبدیل کر پائیں، اپنے خیالات کو بدل پائیں اور رجوع لائیں، تاکہ ہماری زندگیوں میں تازگی کے دن آئے۔ ابھی اگر آپ کہتے ہیں تو ہم اس کو جاری رکھتے ہیں، کیونکہ